وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وسلم عليك يا حبيب الله تعریف جب میں کرتا ہوں انام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی لہر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا درود و سلام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا سو افزا شفاعت ہے تمہاری کیا سو افزا شفاعت ہے تمہاری شفاعت ہے تمہاری عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں گناہ گاروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لطف و کرم دیکھیں گے تو پرہیزگار ہوں گے نا، وہ بھی قرض لیں گے گناہ کہ کاش اس توجہ کے طلبگار تو ہم بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت جو شفقت ان گناہگاروں پر ہو رہی ہے کاش اس میں بھی ہمیں حصہ مل جائے۔ تو پرہیزگار قرض لے رہے ہیں گناہ، امام اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری قدرت کا حسن دستکاری کیا ہے تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہے سو قبضہ شفاعت ہے تمہاری اشک بہے اشک شب انتظار افو امت میں بہے اشک
شب انتظار عفو امت میں بہیں میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا جو آپ نے جنگ بدر میں دکھایا انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گئے ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ اس طرف روزے کا نور اس طرف منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری واہ واہ کے روزے سے آپ کے منبر کے بیچ میں جتنا حصہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں بیچ میں جنت کی پیاری واہ واہ صدیق سینے عام کے قربان اس اکرام کے صدیق سینے عام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل
دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا انہیں سکانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ہے ذوق دا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آصف بھائی نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہاں پر وہ کلام پڑھا کرو جو عوام کی سمجھ میں آئے، مگر میں نے یہ بھی کسی سے سنا ہے کہ ان محافلوں میں خود مرشد کریم شریک ہوتے ہیں بنفس نفیس۔ کسی آنکھ والے نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہوتے تھے اور اب تک ہو رہے ہیں الحمدللہ، وہاں پر روحانی طور پر مرشد کریم حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا مگر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، مجھے بتایا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی کلام میں انہیں سناؤں جو وہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور امام اہل سنت کے کلام کی کیا بات ہے کہ سمجھ میں نہیں بھی آئے تو اس کی روحانیت میسر آتی ہے، اس کی برکات ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ بس بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور یہ شعر امام اہل سنت کی نظر کر رہا ہوں کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اپنے مسجد حاضہ کے امام و خطیب جناب مولانا محمد ذیشان قادری صاحب کا نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون۔ قال الله تعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد صلاة کے بعد معزز نماز حضرات،
قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے سے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ سفر مظفر کی 20 تاریخ ہے اور آج کی ہماری اس محفل کو ایک خاص نسبت حاصل ہو گئی۔ ہر مہینے کی 20 تاریخ کو درس قرآن تو ہوتا ہی ہے، لیکن آج جو 20 تاریخ ہے 20 سفر مظفر، یہ یوم وصال ہے اور حضرت داتا تنبخش علیہ الرحمہ کا جو عرس ہے وہ بھی 20 تاریخ کو ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ آج کے ہمارے درس قرآن میں حضرت علامہ مولانا نثار القادری اشرفی نقر اللہ قدرہ کے صاحبزادے بھی ہمارے آج کی محفل میں موجود ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ جو حضرت کے مریدی ہیں ان کے لیے بالخصوص اور جو مریدی بھی ہیں ان کے لیے بھی حضرت کا فیض ہم سب پر جاری اور ساری۔ آج کے جو درس قرآن میں ہماری جو گفتگو ہے سورہ انعام کا آج آغاز ہوگا۔ گزشتہ جو درس قرآن ہوا تھا اس میں سورہ مائدہ کا افتتاح ہوا اور سورہ مائدہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا تھا۔ جو لوگ سورہ مائدہ کے درس قرآن میں موجود تھے ان کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مردوں کو سورہ مائدہ سیکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں اکثر احکام بیان ہوئے وہ احکام جن کا تعلق مردوں سے تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مہینے یہ محفل ہوتی رہی اور سورہ مائدہ ابتدا ہوئی اور اس کا اختتام بھی ایک ہی درس قرآن میں ہو گیا۔ آج کی ہماری جو سورت ہے وہ سورۃ الانعام۔ سورہ انعام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑی سورت ہے، 20 رکوع ہیں اس کے اندر، اور ترتیب کے لحاظ سے یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی جو سورتوں کی ترتیب ہے، سورہ بقرہ ہے پہلے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ ہے۔ تو اب تک درس قرآن ان 4 سورتوں کے حوالے سے ہوئے۔ یہ چاروں صورتیں کیا مدنی تھیں، یعنی ان کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کرتا ہے، یہ ذہن رکھیے گا۔ اور سورہ انعام یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے جو مکی صورت ہے، اور اس کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ 20 رکوع ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پوری یہ صورت ایک ہی رات میں کیا نازل ہو گئی، کہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور ایک ہی دفعہ میں کیا پوری کی پوری صورت جس کے اندر کیا 20 رکوع ہیں اور ایک صورت ہے یہ، تو ایک ہی دفعہ میں کیا ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ اور آخر سے دوسری روایت یہ ہے کہ 6 آیتیں اس کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، باقی پوری سورہ انعام جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں کیا ہے نازل ہوئی۔ تو آج اس سورت کا آغاز ہوگا۔ آغاز سے پہلے اس سورت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نزول کے اعتبار سے ایک ہی دفعہ یہ سورت نازل ہو گئی مکہ مکرمہ کے اندر، 20 رکوع ہیں اور 165 اس کی آیتیں ہیں۔ انعام جو اس کا نام رکھا گیا، یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے
کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جتنی بھی صورتیں ہیں 114 صورتیں ہیں ان کے نام ہیں، اور ان کے جو نام ہیں اس کی وجہ اس صورت کے اندر ہی ہے، یعنی اس صورت میں ایسی چیز کا ذکر آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نام اس صورت میں کیا رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر چونکہ گائے کا ایک واقعہ پیش آیا، اس سورہ بقرہ اس کا نام رکھا گیا۔ سورہ آل عمران جو نام ہے، تو عمران جو ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد کا نام ہے، تو ان کی آل کا ذکر ہے تو اس لیے آل عمران اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد جو سورہ نساء ہے، نساء کے معنی ہم عورتیں ہیں، تو چونکہ ابتدا کی جو آیتیں تھیں ان میں عورتوں کا ذکر تھا، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ سورہ مائدہ جو سورت ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہی تھے ہماری، ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ انعام اس کی بھی ایک وجہ ہے، انعام عربی زبان میں مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 135 136 اور 138 میں کچھ جانوروں کا ذکر ہوا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اور وہ جانوروں کا ذکر اس لیے ہوا تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے اپنے اوپر خود ہی چند جانور حرام کر لیے اور کچھ جانور اپنے اوپر کیا ہے حرام کر لیے تھے۔ پھر ان جانوروں کے اندر بتوں کا حصہ بھی وہ رکھتے تھے کہ وہ جہاں اپنا حصہ رکھتے تو ان جانوروں میں بتوں کا بھی کیا حصہ ہوتا تھا، جس کی مذمت اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کی، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے سورہ انعام رکھا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی ایک فرشتوں کی جماعت تھی، جس سے زمین اور آسمان کے کنارے بھر رہے اور زمین ہلنے لگی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم ارشاد فرمایا۔ تو یہ چونکہ سورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے اندر چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا کہ جتنی وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، ان کا جو مرکزی عنوان رہا ہے، مرکزی مضمون جو رہا ہے وہ کیا ہے توحید، کہ توحید اس میں بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں اس کو کیا ہے ان صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ انعام بھی چونکہ جو ہے مکی صورت ہے تو اس میں توحید کو بیان کیا گیا، اور وہ باتیں جن کا کفار انکار کرتے تھے، جیسے موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر اور قیامت، چونکہ یہ باتیں ان چیزوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، تو مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو کیا ہے بیان کیا گیا۔ سورہ انعام میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کو کیا ہے بیان فرمایا۔ سورہ انعام کی جو پہلی آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو، ثم الذین کفروا، پھر بھی کافر لوگ بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اندھیروں کو روشنی کو پیدا فرمایا، اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے کے باوجود یہ کفار مکہ کیا کرتے ہیں کہ بتوں کو معاذ اللہ رب کے برابر کیا ٹھہرا دیتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا لوگوں نے کیا بنائی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ثم الذین کفروا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں بتوں کو. ابتدا جو اللہ رب العالمین نے اس صورت کی جو پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اس میں امت کو تعلیم دی گئی، اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں تو وہ ان الفاظ کے ذریعے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے تعریف کریں، کہ یہی بہترین تعریف کرنے کے کیا ہے الفاظ ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو کیا ہے پیدا فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے تو پوری کائنات پیدا فرمائی، لیکن خاص طور پر آسمان اور زمین کا ذکر ہوا. اس کی وجہ تھی کہ ان میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے بہت سے عجائبات ہیں، عبرتیں ہیں اور منافع ہیں. اور اس آیت کے بارے میں حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ توریت کی جو پہلی آیت ہے وہ یہی آیت ہے. سورہ انعام کی جو پہلی آیت ہے یہ توریت کی پہلی آیت ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو دوسری چیز ارشاد فرمائی وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، کہ اللہ رب العالمین نے اندھیروں کو تاریکیوں کو بھی پیدا کیا، نور یعنی روشنی کو بھی پیدا کیا. تو اندھیروں سے مراد ہر قسم کا اندھیرا ہے. رات کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، کفر کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، کفر کا، جہالت کا، جہنم کا، جو بھی اندھیرے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں اللہ رب العالمین نے کیا ہے پیدا کیا. اسی طرح روشنی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کی روشنی بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی، خواہ وہ سورج کی روشنی ہو، ایمان کی روشنی ہو، چاہے وہ علم کی ہو، جنت کی ہو، ہر قسم کی جو روشنی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے پیدا فرمائی. اب یہاں ایک بات جو اکثر لوگ جس کی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس لیے ہم سے یہ گناہ ہو گیا. تو اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس سے ہمیں کیا ہے منع کیا گیا. جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم معافی مانگیں، استغفار کریں اور اس گناہ کی نسبت کیا ہے اپنی طرف کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہیں جو کوئی نیکی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری طرف سے ہے، تمہارے برے اعمال کا کیا نتیجہ ہے. تو ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ خود کر رہے ہیں. تو حکم یہی ہے کہ گناہ کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے اور اچھائی کی نسبت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے. یہی کیا ہے ادب ہے اور یہی کیا ہے طریقہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے روشنی کے بارے میں اور اندھیروں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. ظلمات جو لفظ ہے یہ ہے جمع کا لفظ اور اس کی واحد آتی ہے ظلمت، اور نور یہ واحد ہے روشنی. تو اللہ رب العالمین نے اندھیروں کا تو ذکر فرمایا کہ اندھیروں کو پیدا کرنے والا، اور روشنی کا ذکر ہوا تو صرف ایک روشنی کا ذکر ہوا کہ ایک روشنی کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہاں مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی جو ظلمات ہیں، جو تاریکیاں ہیں، اندھیرے جو ہیں وہ کیا ہے بہت سارے ہیں، یعنی باطل کے جو راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ظلمات کا لفظ ارشاد فرمایا. اور نور مانے روشنی صرف ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے حق، کہ جو بھی حق پر ہے وہ روشنی پر ہے، سیدھے راستے پر ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ دین اسلام.
اس لیے اللہ رب العالمین نے روشنی کے لیے نور کا جو لفظ استعمال فرمایا واحد، وہ اس لیے کہ حق راستہ تو ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، تو بتوں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کی کہ میں نے زمین پیدا کی، میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے یہ اندھیرے روشنی پیدا کی، اتنے میرے عظیم قدرت کے دلائل ہیں، اس کے باوجود یہ کافر لوگ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو میرے ساتھ کیا ہے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو کیا ہے سوچنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، پھر انسانیت کی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الذی خلقکم من طین، کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک مقرر میعاد مقرر کی، یہ ایک مقرر وعدہ رکھا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر ایک اور مدت مقرر ہوئی اس کے ہاں۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو بیان فرمایا، اور یہ رد ہے کفار کا، کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین جیسا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے اور کس طریقے سے قیامت ہوگی، ان چیزوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اسی سے کیا انسان کی کیا نسل چلی۔ پھر دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا، یعنی ہر شخص کی جو زندگی ہے اس کا ایک وقت ہے کہ جیسے وہ وقت پورا ہوتا ہے تو پھر اس پر کیا موت طاری ہو جاتی ہے، اس کی موت کا حکم کیا ہے آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری ایک میعاد ہے کہ اتنے دنوں تک اتنی تمہاری زندگی ہے، اس کے بعد تمہیں کیا ہے مرنا ہے۔ پھر مرنے کے بعد جب تمہیں دفن کر دیا جائے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر ایک اور مقررہ وعدہ ہے اس کے پاس، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو جو لوگ مر چکے ہیں، جو دفن ہیں، وہ قبروں میں کیا ہے رہیں گے۔ تو اس کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے پہلے سے کیا ہے طے کر رکھا ہے کہ وہ اجل مسمى عندہ، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت بھی دے گا، موت دینے کے بعد ایک مقرر میعاد ہے، اس وقت تک تمہیں کیا اپنی قبروں میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہوگی، اس کے باوجود تم لوگ کیا ہے شک کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر اپنی اور قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور آپ یقین جانیے یہ وہ آیت ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اگر اس آیت پر غور کرنے کے بعد اگر کسی شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، آپ یقین جانیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں، اور نیک کام اس سے کوئی چھوٹے گا نہیں۔ اب وہ آیت کیا، اس پر آپ غور فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہی اللہ ہے آسمان میں اور زمینوں میں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمائے یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ باتوں کو، تمہارے باطن کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو بھی کیا ہے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کیا ہے کرتے ہو، جو کام تم بھی کرتے ہو سب کو کیا جانتا ہے۔ تو آسمان میں زمینوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ چھپ کر بھی کریں تو اس سے وہ گناہ کیا ہے چھپ نہیں سکتا۔
تو اللہ رب العالمین ہمارے ہر ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے ہر باطن کو بھی جانتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس آیت پر غور کرے تو آپ یقین جانیے، غور کرنے کے بعد اگر دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو یقین جانیے اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری کوئی چیز اس کے سامنے سے کیا پوشیدہ ہے نہیں، ہم جتنا بھی چھپا لیں اس کے سامنے ہر چیز کیا ہے عیاں ہے، وہ ہر چیز کو کیا ہے جانتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر اس آیت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور کوئی نیک کام ہم سے کیا ہے چھوٹے گا نہیں، ہم ہر نیک کام کیا ہے خود ہی کریں گے۔ امام غزالی رحمہ نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمائی جو آیت کا حصہ یعلم سرکم و جہرکم، کہ وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے، ہر بات کو وہ جانتا ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی بھی ذرہ باہر نہیں جا سکتا۔ وہ سب اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے، فضا میں جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ پوشیدہ امور سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے وسوسے سے خیالات پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، یعنی وہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ علم کیا ہے رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے شان ہے، اس کا علم ہر چیز کو کیا ہے گھیرے ہوئے ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کی قدرت سے کیا ہے باہر نہیں ہے۔ تو اگر اس آیت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو آپ یقین جانیے ہم سے کوئی گناہ ہوگا نہیں اور کوئی نیک کام ہم سے چھوٹے گئے۔ تو یہ 3 آیت مبارکہ تو وہ تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری قدرت میری شان کتنی عظیم ہے، اور کفار مکہ ان حوالوں سے کیا ہے بتوں کو اللہ رب العالمین کے برابر معاشرہ ٹھہراتے تھے۔ تو ان 3 آیتوں میں کفار مکہ کا جو شرک بیان ہوا وہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے تھا۔ اب جو آیتیں ہیں اس میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں کرتے تھے ان چیزوں کو بیان کیا، یعنی کفار مکہ اگر کافر ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے جس طرح ہم مانتے ہیں، تو وہ 3 آیتیں ابتدا میں بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو وہ کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ کیا کافر ہوئے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس کا وہ انکار کرتے تھے کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے پاس سے نہیں آتی الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے کیا ہے منہ پھیر لیتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی حکم آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی معجزے کا ظہور ہوتا تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اس سے کیا ہے منہ پھیر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے کیا منہ ہی پھیرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو نشانی ہے، نشانی سے مراد قرآن کریم کی آیتیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ وہ دیکھنے کے باوجود اس سے کیا ہے منہ پھیر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی۔ دوسری وجہ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تو بے شک انہوں نے حق کو کیا ہے جھٹلایا، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا۔
جب بھی حق بات ان کے پاس آتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر وہ ہنس رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کو خبر دیتے تھے کہ قیامت ہوگی اور کس طریقے سے ہوگا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر وہ ہنس رہے تھے، یعنی وہ باتیں بعد میں ہوں گی جس پر وہ ہنسا کرتے تھے، پھر ان کو کیا اسی پر کیا ہے؟ عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ تم پہلے نہیں ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو وہ یہ آیت ہے پوری، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو کیا ہے؟ ہلاک کر دیا۔ یعنی کفار مکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بہت ساری قومیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ قومیں کیسی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسی قدرت دی، ان کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، کہ ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی جو تمہیں نہیں دی، یعنی ان کو ایسی قوت تھی، ایسی طاقت تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی ہے، ان کو عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کہ ہم نے ان پر موسلا دار بارشیں کیا ہیں؟ نازل کی، ان پر کیا خوب بارشیں کیا ہیں؟ ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی کیا ان پر نعمت تھی۔ پھر تیسری نعمت کا ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، وہ جن جگہوں پر رہتے تھے ان کی جو بستیاں تھیں، دنیا کی بات ہو رہی ہے، ان بستیوں میں جہاں وہ رہتے تھے ان بستیوں کے نیچے اللہ نے کیا نہریں بہا دی کہ ان کی بستیوں میں نہریں بہتی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کفار مکہ، تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو ایک تو میں نے قوت و طاقت عطا فرمائی، بارشوں پر خوب ہوتی تھی، جن جگہوں پر وہ رہتے تھے ان کی جہاں آبادیاں تھیں ان کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہتی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، کہ ہم نے وہاں کیا نہریں بہائیں ان کے نیچے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے کیا ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے ان کو اتنی عظیم نعمتیں دی، تو وہ ان نعمتوں کے بدلے میں کیا ہوا کہ جب بھی ان کی انبیاء کرام ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، اللہ کے احکامات ان تک پہنچائے، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو جھٹلایا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کو ہلاک کیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد پھر ہم نے کیا دوسری قومیں کیا ہے ان کی جگہ پر کیا ہے لے آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے جب کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے کر آتے، جب بھی قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے مذاق اڑایا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسی ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے کہ تمہیں وہ نعمتیں میں نے عطا ہی نہیں کی، تو ایسی قوموں کو ہلاک کرنے کے باوجود اگر تم سمجھو کہ تم عظیم ہو، یہ تمہاری کیا ہے بھول ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے
تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے کیا ہے کہ برداشتہ نہ ہوا کریں۔ یہ تو قوموں کا حال ہے کہ جتنی بھی سابقہ قومیں رہی ہیں انہوں نے انبیاء کرام کو ستایا ہی ہے، تو اگر یہ لوگ اگر آپ کو ستا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی کیا ہے عادت رہی ہے۔ دوسری چیز جو آپ اس آیت پر آپ غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، کیا وہ غریب تھی یا وہ غربت میں تھی، تنگدستی میں تھی؟ نہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسی قوت اور طاقت دی جیسی کفار مکہ کو نہیں دی۔ ایک ان پر کیا ہے بارشیں خوب ہوتی تھی، پھر ان کی آبادیوں کے نیچے کیا نہریں بہتی تھیں، یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا تھا کہ جن کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم تو سنتے ہی ہیں کہ جنت میں یہ نعمت ہوگی، اللہ نے ایسی نعمتیں ان کو دنیا میں کیا عطا کر دی تھی۔ تو اب یہاں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ آج بھی جن لوگوں کا ایمان تھوڑا بہت کمزور ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کفار کو دیکھتے ہیں کہ آج کفار دنیا میں کیا عیش و عشرت میں ہیں، ان کے حالات اچھے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ترقی پر ہیں، یہ لوگ مقبول ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اگر دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے یا وہ دنیا میں سکون میں رہ رہے ہیں، راحت میں رہ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ کر کہ یہ کامیاب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر انہیں ڈھیل دیتا ہے، وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک وقت مقرر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس قوم کو کیا تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، ان پر اللہ کا عذاب کیا ہے نازل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، وہ کافروں کو جلد نہیں پکڑتا، اس کی پکڑ کافروں پر جلد نہیں ہے، اسے مہلت دی جائے گی، آسائش عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنے عذاب میں کیا ہے مبتلا کرتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو ایسے مسلمان ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، تو ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ کامیاب ہے، بلکہ یہ کامیاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کیا ان کے لیے ڈھیل ہے۔ ورنہ آپ یقین جانے اگر یہ کامیاب تھے تو پھر قارون جس نے کتنا بڑا خزانہ تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ 100 اونٹ تو ایسے تھے جس میں صرف چابیاں ہی تھیں اس کے خزانے کی، وہ سب سے بڑا کامیاب ہوتا، لیکن کیا ہوا اللہ کا عذاب جب آیا تو اس کو زمین میں کیا ہے دھسا دیا گیا۔ تو یہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیا یقین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں آسائشوں کی طلب کرنا یہ قید کے منافی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر مہربانی ہے، اس کا یہ ہم پر کرم ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید ہونے کے باوجود وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اگر ہم پہ مشکلات آئیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں قید میں ہیں، یہ قید خانہ ہے۔ اگر کوئی نعمت اگر آپ کو مل رہی ہے یا اللہ کا آپ پر انعام ہو رہا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ قید کا تقاضا ہے، کیونکہ قید میں آدمی کیا تکلیف نہیں رہتا ہے۔ اور چونکہ کافروں کے لیے جنت ہے، ان کو اللہ رب العالمین جتنی بھی نعمتیں دے ان کے لیے تو بس یہ دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا ہے قرآن کریم اور جو حدیث مبارک ہے اس پر ہماری کیا نظر ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، صرف قرآن کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔ آپ یقین جانیے ہم جو آج کل پریشانی میں جو مبتلا ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن پر ہمارا ایمان ہو، آپ یقین کریں اس وقت جو حالات ہیں اس سے کئی برے حالات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ مسلمانوں پر جو قحط سالی ہوتی تھی، جب وہ مشکلات میں ہوتے تھے،
آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو 3 سال آپ کا کیا ہے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ تھا کہ شیب ابی طالب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک کھاڑی تھی، وہاں کفار مکہ نے کہا کہ اب جو مسلمان ہیں اور جو مسلمانوں کے حمایتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، چونکہ ایمان قبول نہیں کیا، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، تو ایسے تمام لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کیا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کھانا کیا ہوتا تھا، جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ پتے کھا کر، صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ذکر کیا کہ پتے کھا کر گزارا ہوتا تھا، جو بول و براز جو پخانہ ہوتا تھا وہ بالکل کیا پتلا پتلا ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے 3 سال تک۔ تو یہ ہماری کیا تاریخ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وقت بھی کیا گزارا ہے۔ تو جب ہمیں مشکلات کا سامنا ہو، جب ہم پریشان ہوں، تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ پوری کائنات کیا مالک ہے، ہر چیز کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں، لیکن اتنی قدرت ہونے کے باوجود آپ نے ایسا وقت بھی گزارا۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت پر کبھی ایسا وقت آئے تو وہ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ان کے نبی نے ایسا وقت بھی کیا ہے گزارا ہے۔ تو ہمیں کیا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں، صبر و شکر کے ساتھ رہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کی وہ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے۔ پہلا اعتراض جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، جس کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، ان کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ جو قرآن پاک آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ ہم پر نازل ہو، یا فرشتہ ہمارے سامنے لے کر آئے اور ہم اسے کیا ہے چھوئیں، ہاتھ لگائیں، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اسے چھو لیتے۔ یعنی اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یہ کفار مکہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جو آپ پر آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ تو آپ کے دل پر نازل ہوئی، پھر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک کاغذ کی صورت میں کیا یہ آیتیں نازل ہوں، یعنی ہمارے سامنے وہ کاغذ ہو، ہم بھی اسے ہاتھ لگائیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہم اپنے ہاتھوں سے چھوتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی کافر کہہ دیتے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں کاغذ پر لکھی ہوئی نازل ہوں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کی باتوں پر آپ یقین نہ کریں۔ اگر ہم ایسا بھی کریں گے تب بھی یہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ کیا ہے کھلا ہوا جادو ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث اور عبداللہ بن امیہ نوفل بن خبیلۃ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب نہ لائیں، اور جس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں اور یہ وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ اس کے کیا رسول ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر کتاب بھی نازل ہو یہ ہاتھ بھی لگا لیں تب بھی یہی بولیں گے یہ کیا ہے کھلا ہوا کیا ہے جادو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، یقین نہ کریں۔ جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کریں گے، اور جنہوں نے نہیں قبول کرنا وہ اسی طریقے سے کیا ہے اعتراض کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور وہ اعتراض کرتے تھے
وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ بولے کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں رہے، پھر آپ نے 40 سال کی جب آپ عمر ہوئی اعلان نبوت کا اظہار فرمایا آپ نے، تو یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو رسول ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، اور وہ ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالو، اور وہ بولے لولا انزل علیہ ملک، کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ تو اللہ پاک نے پھر کیا ارشاد فرمایا ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو لقضی الامر، تو پھر کیا ہے کام تمام ہو گیا ہوتا۔ اور حضرت رحمٰ نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے لقضی الامر، تو پھر ان کا کام تمام ہو گیا ہوتا، یعنی پھر یہ کیا ہے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا اور یہ نیست و نابود کیا ہے ہو جاتا ہے۔ تو پھر ثم لا ينظرون، اور پھر انہیں کیا مہلت نہیں دی جاتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جو مطالبہ کر رہے نا کہ فرشتہ نازل ہوتا، تو پھر فرشتہ ایک ہی دفعہ نازل ہوتا، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی اور اس کے بعد ان کو کیا تباہ برباد کر دیا جاتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کفار مکہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی یہی ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اگر کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اور یہ سارے کیا ہے ختم کر دیے جاتے۔ اور جبکہ تاریخ یہ ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ اتنے انکار کرنے کے باوجود کفار مکہ کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھتے ان کو جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، اس کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ مفسرین نے کیا یہاں پر بیان کی ہے، اس پر ذرا آپ غور فرمائیں۔ ابھی جو ایک آیت نازل ہوئی بیان ہوئی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو کیا تباہ برباد کر دیا تھا، لیکن کفار مکہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نشانیاں ہیں، نبوت پر دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک عام نشانی ہوتی ہے اور ایک خاص نشانی ہوتی ہے۔ اب یہ عام نشانی کیا ہے؟ عام نشانی یہ ہے کہ جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں، یعنی تمام لوگ بولیں گے آپ ہمیں یہ چیز کر کے دکھا دیں، یا تمام لوگ مطالبہ تو نہ کریں لیکن تمام لوگ اس کا کیا ہے مشاہدہ کر لیں، وہ ہے عام نشانی۔ تو عام نشانی کیا ہوگی کہ سارے لوگ اس کا مطالبہ کریں، اگر مطالبہ نہیں کرتے تو سارے لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، یہ تو ہے عام نشانی۔ خاص نشانی کیا ہے کہ جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کریں اور تمام افراد اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں اس کی وجہ تھی کہ وہ عام نشانی ہوتی تھی، یعنی ہر ایک کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ اس طریقے سے کر کے دیں، یعنی اپنے انبیاء کرام سے سارے لوگ ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یہ ہمارا مطالبہ اس کو پورا کریں، اگر آپ یہ چیز پوری کر دیں گے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو مفسرین نے اسی چیز کو لکھا کہ گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ عام نشانی جس میں سب عام اور خاص سب شریک ہو جائیں اسے پورا کرنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تھا، تو اس وقت پھر پوری قوم کا ہلاک ہو جاتا ہے۔ جبکہ خاص نشانی کے پورا ہونے کے بعد وہ شخص ایمان نہیں لایا تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریے، تو یہ سارے کفار مکہ کا مطالبہ نہیں تھا، مخصوص لوگ تھے ان کا یہ مطالبہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہے
کہ ایک پہاڑ کے ایک حصے پر رہا ایک حصہ اور ایک حصہ دوسرے پہاڑ کے حصے پر رہا، تو مشاہدہ کرنے کے بعد بھی کیا ہوا کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام لوگوں نے مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا، تمام لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کا مطالبہ نہیں تھا۔ کفار مکہ سارے اس بات میں شریک نہیں تھے، چند افراد تھے، چند لوگ تھے جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اسی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو جہاں پر یہ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سب لوگ ایک چیز کا مطالبہ کرتے تھے اور مطالبہ پورا ہونے کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ نے اس قوم کو کیا تباہ برباد کر دیا۔ اور کفار مکہ جو تباہ برباد نہیں ہوئے، ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سارے ایک ہی مطالبہ نہیں کرتے تھے، کبھی 3 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، کبھی 5 افراد آ گئے، ہر ایک کا مطالبہ کیا ہے الگ الگ ہوتا تھا، اور اس کے مطابق اگر معجزات کا ظہور بھی ہوا تو ان پر کیا ہے عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیا ہے سب کا مطالبہ نہیں رہا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کے یہ مطالبے کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیا بھیج دیتا تو ہم اس سے ہدایت حاصل کر لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو مرد ہی بناتے، یعنی وہ فرشتہ نبی یا رسول بن کر نہیں آتا بلکہ وہ مرد ہی ہوتا، انسانی شکل و صورت میں ہی ہوتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو جب بھی ہم اسے کیا مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی یہ جو باتیں تھیں وہ صرف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ قبول کرنا یہ ان کی عادت تھی، تو اس طرح کی وہ باتیں کیا ہے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں میں سے کچھ کا ذکر فرما دیا کہ یہ جو بھی مطالبے کر رہے ہیں یہ مطالبے ان کے پورے بھی کر دیے جانے نا، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کے حق میں اللہ نے یہ بات رکھی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، احادیث مبارکہ میں دیکھ لیجیے کتنے سارے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ کیا ہے کسی نہ کسی ایک بات کو دیکھتے تھے وہ فوراً کیا اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اور جن لوگوں نے اتنے سارے اعتراض کیے ہوتے تھے، مختلف باتیں بناتے تھے، تو تاریخ گواہ ہے انہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد پیری فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماع پر کیا مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر کیا پردہ ہے۔ تو اب اللہ نے جب ان پر مہر لگا دی وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہدایت ان کو اس سے کیا ہے ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے کیا ہے مہر لگا دی تھی اور انہوں نے پھر بھی کیا بعد میں اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ سورہ انعام کی وہ آیتیں تھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے کفار مکہ آپ سے مختلف باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، ہم سلام وہ زبان جس کو سب کل کی تم جی کر
اس کی نافذ حکم پر لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں اونچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے گچھے سے لچھے جھگڑے نور کے ان ستاروں کے نزہت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مرشد شاہ احمد رضا رضا فیضیہ پہ کمالات ہر رضا سات اختر بھی ہوں زمزم رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ